آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI کے اس دور جدید میں ہم میں سے کتنے % لوگ ہیں جو آج بھی قسمت کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور یہی کہتے ہیں جو کچھ ملتا ہے قسمت کی وجہ سے ملتا ہے، جو کچھ چھنتا ہے وہ قسمت کی ہی وجہ سے چھنتا ہے۔ اس ماڈرن ایج میں سائنس کے ترقی کے ساتھ ساتھ بہت سارے پرانے خیالات، نظریات، مذاہب اور عقائد بدل گئے ہیں۔ آج اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے یا آپ کو یقین نہ آئے کہ انسان قسمت کے اوپر کتنا یقین کرتے تھے۔ سوفوکلس کی اگر آپ پرانی 2500 پرانا جو ڈرامہ اگر آپ پڑھیں، اوڈیپس دی کنگ کو پڑھیں، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہر دور میں انسان خود کو قسمت کے ہاتھوں کتنا بے بس محسوس کرتا تھا۔ اس وقت دیوتاؤں سے رہنمائی لینے کے لیے یونانیوں کا ایک خاص طریقہ ہوا کرتا تھا۔ ان کا ایمان تھا کہ ایک خاص قسم کا پرانا درخت ہے، وہاں پہ دیوتا رہتے ہیں۔ جس کسی کو دیوتا سے کوئی بات پوچھنی ہوتی وہ وہاں ان درختوں کے جھنڈ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا اور اپنی بات کرتا تھا، جہاں ایک بوڑھی خاتون بھی ہوا کرتی تھی۔ جب فریاد ختم ہو جاتا تو اس بوڑھے خاتون ان تمام باتوں کے حوالے سے اپنے حساب سے جواب دیتے تھے۔ آج کے اس دور جدید میں اگر دیکھا جائے تو ان چیزوں پہ شاید لوگ یقین نہ کریں۔ کہا جاتا ہے کہ اوڈیپس جو کنگ ہے، ایک دفعہ اس نے اس درخت کے پاس اپنے ایک آدمی کو بھیجا اور پوچھا، اس سے کہا کہ جا کے دیوتا سے معلوم کرے کہ میری ریاست میں آج کل عذاب کیوں نازل ہوا ہے، ہم پر بلائیں کیوں آ رہی ہے، ہمارا کیا قصور ہے، ہم سے کیا گناہ سرزد ہوئی ہے۔ دیوتاؤں کی طرف سے اس بوڑھے خاتون کی طرف سے جواب ملا کہ بادشاہ کو جا کے بتائیں کہ اس کی ریاست میں ایک گناہ گار آدمی ہے جس نے کسی بے گناہ آدمی کا قتل کیا ہے۔ جب تک اسے سزا نہیں ملے گی یا اسے جلاوطن نہیں کیا جائے گا، ریاست پہ اس طرح کے خطرناک عذاب نازل ہوتے رہیں گے۔ آپ ذرا اندازہ لگا لیجئے کہ کبھی انسان کے قتل پر ریاست اور اس کے شہریوں پر عذاب نازل ہوتے تھے، اور جب تک قاتل کو ڈھونڈ کر اسے سزا نہ ملتی وہ عذاب جاری رہتے تھے۔ یہ الگ بات ہے جب کنگ اوڈیپس نے دیوتاؤں کی اس ہدایت کی تفتیش شروع کی تو قسمت کا عجب کھیل شروع ہوا، اور آخر کار وہی بادشاہ قاتل نکلا جس نے دیوتاؤں سے رہنمائی مانگی تھی۔ یہ کھیل آپ کو قسمت کے عجیب و غریب واقعات اور اتفاقات پر ایمان لانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ یونانی تقدیر کے بڑے قائل تھے اور ہر چیز کو دیوتاؤں کا عمل سمجھتے تھے۔ وہی بات کہ انسان قسمت اور تقدیر کے آگے بے بس ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے دیوتاؤں کی وجہ سے ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے قسمت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دوستو، آج کے اس دور جدید میں لوگ قسمت یا تقدیر جیسی چیزوں پہ اب زیادہ یقین نہیں رکھتے ہیں۔ خصوصاً اگر آپ یورپ کی بات کریں، ترقی یافتہ ممالک، بالخصوص اب پرنٹنگ پریس کی ایجاد کے بارے میں اگر بات کریں تو وہاں سے ذہنی انقلاب آئے جہاں سے پرنٹنگ پریس کا ایجاد ہوا تھا، جنہوں نے یورپ کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا۔ پرنٹنگ پریس کے بعد پرنٹنگ پریس کی بدولت علم پھیلا، انسانی اویئرنیس پیدا ہو گئی، انسانوں میں اویئرنیس پیدا ہو گئی، حتیٰ کہ اسٹیٹس کو بھی الٹا پلٹا کر کے رکھ دیا۔ انقلاب فرانس دراصل پرنٹنگ پریس کا پہلا سرکاری نتیجہ تھا، جب روسو کے خیالات نے فرانس میں آزادی کا رومانی نعرہ دیا اور ایک دن فرانسیسیوں نے اپنے بادشاہ اور ملکہ کو قتل کر دیا۔ یہ الگ کہانی ہے کہ اس انقلاب کی سرخی سے نیپولن نکلا جس نے پورے یورپ کو جنگوں میں دھکیل کر لاکھوں لوگوں کو مروا دیے۔ پرنٹنگ پریس کا دوسرا بڑا نتیجہ 1917 کے بالشوک انقلاب کے صورت میں نکلا، جب لینن جیسے نوجوان نے ایک اور بادشاہ کی سلطنت الٹ دی اور پورا شاہی خاندان مار ڈالا۔ آئے ذرا پاکستان اور انڈیا کی بات کرتے ہیں، اور یہاں پہ زیادہ تر یہی سوال پوچھا جاتا ہے کہ اگر سب کچھ قسمت میں ہی لکھا ہوتا ہے تو پھر کیا محنت کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے، جو بھی ملنا ہے
گھر بیٹھے ہی مل جائے گا۔ دوستو، ایسا نہیں ہے۔ جو گھر بیٹھے قسمت کے کرامات کا انتظار کرتے ہیں نا، وہ خوش قسمت نہیں بلکہ بد قسمت لوگ ہوتے ہیں۔ خوش قسمت تو وہ لوگ ہوتے ہیں، اور ہمیں معاشرے میں بھی ملتا ہے، ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، خوش قسمت تو وہی لوگ ہوتے ہیں جنہیں تقدیر گھر سے نکال کر سڑک پر، اداروں میں، مارکیٹ میں یا ہجرت کراتی ہے، محنت مزدوری اور کام کرنے پہ ان کو مجبور کرتے ہیں، ایسے گھماتی ہے پھراتی ہے کہ ان کی مستقبل بن جاتی ہے، سنور جاتی ہے۔ قسمت بھی یوں اچانک مہربان نہیں ہوتی، یہ بھی آپ کو 7 دریا 7 جنگل عبور کراتی ہے۔ آپ اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کرنے میں آپ کو مدد کرتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا قسمت کا ستارہ ایک دن چمکے گا۔ اگر آپ مذہبی طور پر دیکھیں تو قرآن پاک میں خدا کا پیغام واضح ہے کہ جو جتنی کوشش کرتا ہے اسے اتنا ہی ملتا ہے۔